الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ النساء اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ وان تصبهم سیئۃ یقولوا هذه من عندک قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا۔ ترجمہ: اے جہاد سے ڈرنے والوں، تم کہیں رہو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی، خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو، اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی گزند پہنچتا ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ یہ گزند آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچا ہے۔ کہہ دو کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے۔ جو لوگ بزدلی اختیار کرتے ہیں اور فی سبیل اللہ جہاد کرنے سے کتراتے ہیں، موت سے بے انتہا ڈرتے ہیں، حالانکہ موت کا وقت مقرر ہے، جب موت آئے گی مرنا ہی پڑے گا، اور جہاں کہیں بھی ہوں گے موت پہنچ جائے گی۔ اور اس کا ثبوت میں نے اپنی آنکھوں سے یونیورسٹی آف پٹسبرگ میڈیکل سینٹر کے ICU میں دیکھا ہے، جہاں کہ نہ صرف جہاں پر گردے خراب ہو جائیں تو اس کی مشین ہے، سانس اگر بند ہو جائے تو اس کے لیے وینٹیلیٹر ہے، اگر پھیپھڑے بالکل ہی ناکارہ ہو جائیں تو آکسیجن جو ہے وہ باہر سے مشین کے ذریعے سے فراہم کر دی جاتی ہے۔ گویا اگر پھیپھڑے بالکل پانی بھر جائے اور ذرا بھی کام نہ کریں تب بھی انسان نہیں مرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر دل بند ہو جائے اور بالکل ناکارہ صفر ہو جائے تو ہارٹ کے لیے بھی مشین ہے، لیکن میں نے وہاں پر بھی لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی اس زمانے میں تو مضبوط قلعوں کے اندر موت کا تصور جو ہے وہ محال تھا، لیکن آج کے دور میں جو بڑے بڑے ICU ہیں ہاسپٹلز کے، جہاں پہ ہر قسم کی سہولت ہے، وہاں پر بھی لوگ مرتے ہیں۔ موت سے بچنے کا کوئی بھی راستہ نہیں۔ جب غزوہ احد میں مسلمان شہید ہو گئے تو منافقین نے کہا کہ وہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو وہ نہ مارتے اور نہ مقتول ہوتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پکڑ ہی لے گی، اگر مضبوط قلعوں میں ہو تب بھی موت سے بچ نہیں سکتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان منافق اور یہودی لوگ کہنے لگے کہ جب سے ان کی آمد ہوئی ہے ہمارے پھل کم ہوتے جا رہے ہیں اور کھیتوں کی پیداوار بھی گھٹتی جا رہی ہے، اور انہیں جو کوئی تکلیف پہنچتی یا پیداوار میں کمی ہوتی یا مہنگائی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر لیتے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کے آنے کی نحوست کی وجہ سے یہ خراب حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے فرما دیں کہ سب کچھ نعمت اور نقمت، خوشحالی اور بدحالی اللہ ہی کی طرف سے ہے، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ نعمت تو محض اللہ کے فضل سے ہے، اور نقمت و مصیبت کے آنے میں تمہاری اپنی بدعمالیوں کو بھی دخل ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی مشیت کے حساب سے ہر چیز ہوتی ہے۔ وہ اچھائیوں کو تو اللہ سے منسوب کرتے تھے، اور جو بھی برائیاں آتی تھیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اور جیسا کہ یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ ان کو ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصی فرما برداری تھی اس سے بہت زیادہ ان کو تکلیف تھی، اور اس پہ اعتراض تھا، اور جو ہے وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے کہ کس طرح سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا منصب جو ہے عطا ہوا ہے۔ اور منافقوں کے اندر بھی یہ بیماری تھی، اور وہاں کے جو یہود تھے ان کے اندر بھی یہ بیماری تھی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو سمجھنے والا بنا، ان جیسے لوگوں جیسا نہ بنا جن کا اس آیت میں ذکر ہے، جو کہ بات سمجھتے ہی نہیں تھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔